ویلکم بیک۔ بلیٹن کے کریں گے باقاعدہ آغاز۔ آپ کو بتائیں گے آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں پتھراؤ، لاٹھی چارج، شیلنگ اور فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 1 بچہ زخمی ہو گیا ہے۔ مختلف شہروں سے جمع ہونے والے مظاہرین مظفر آباد کی جانب بڑھ رہے اور مرکزی سڑک پر قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور مظاہرین میں تصادم ہوا ہے۔ چوڑا کے مقام پر مظاہرین نے کئی گاڑیاں جلا دی ہیں۔ امبور میں بھی مظاہرین نے دھرنا دے رکھا ہے۔ مظفر آباد میں انٹرنیٹ سروس پھر معطل کر دی گئی ہے۔ لانگ مارچ کے بعد شرکاء قانون ساز اسمبلی کے سامنے پہنچ گئے اور یہاں بھی پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج اور شیلنگ کی ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام کے احتجاج کے بعد حکومت نے مطالبات مان لی ہیں۔ بجلی آٹے کی قیمتوں میں کمی، نئے نرخوں کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی گئے۔ وادی میں انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہنگامی اجلاس میں 23 ارب روپے کی فوری منظوری دے دی ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے لندن میں احتجاج۔ برٹش کمیشنریٹ تنظیموں کی کال پر پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے آزاد کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے کہا عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی حمایت کرتے ہیں۔ کشمیری عوام کو پیداواری نرخوں پر بجلی فراہم کی جائے۔ مظاہرین نے ہائی کمیشن میں یادداشت بھی پیش کی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور آئی ایم ایف مشن کے ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ اور آئی ایم ایف وفد کی ملاقات وزارت خزانہ میں ہوئی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف مشن کی قیادت مشن چیف نیتن پورٹر کر رہے ہیں اور ملاقات کا مقصد آئی ایم ایف سے نئے پروگرام پر بات چیت کا آغاز تھا۔ ملاقات میں گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین ایف بی آر اور وزارت خزانہ کے سینئر آفیسرز بھی موجود تھے۔ وزیر خزانہ نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی کامیاب تکمیل پر وفد کا شکریہ بھی ادا کیا۔ محمد اورنگزیب نے مشن کو مائکرو اکنامک اور اشاریوں میں بہتری سے آگاہ کرتے ہوئے اصلاحاتی ایجنڈے کو جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ مزید خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے انٹرا پارٹی الیکشن پر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو سوال نامہ بھجوا دیا ہے۔ ای سی پی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراضات دور نہیں کیے گئے۔ پی ٹی آئی کو بھجوائے گئے 7 اعتراضات کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ای سی پی نے پی ٹی آئی کی رجسٹریشن پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا پی ٹی آئی نے سیکشن 208(1) کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن 5 سال میں نہیں کرائے۔ پی ٹی آئی کا انتظامی ڈھانچہ 5 سال سے نہیں، اب بطور جماعت ایک سٹیٹس ہے۔ سیشن 202(5) کے تحت اس لسٹمنٹ کے لیے درکار دستاویزات نہیں دی گئی۔ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشنز کی دستاویزات جمع نہیں کروائی۔ کیا پی ٹی آئی کی 31 جنوری کی جنرل باڈی میٹنگ سیکشن 208(3) کے مطابق تھی؟ سیکشن 208(3) کے تحت پارٹی الیکٹورل کالج بناتی ہے۔ فراہم کردہ ریکارڈ کے مطابق جنرل باڈی قرارداد کے تحت فیڈرل چیف الیکشن کمیشنر لگایا گیا۔ جنرل باڈی اور فیڈرل چیف الیکشن کمیشنر کا کیا سٹیٹس ہے؟ جنرل باڈی نے چیف آرگنائزر تعینات کیا۔ چیف آرگنائزر نے فیڈرل چیف الیکشن کمیشنر کو نوٹیفائی کیا۔ چیف الیکشن آرگنائزر نے تعیناتی فیڈرل چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری جنرل باڈی کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا ہے۔ ملک بھر میں اسمبلیز کے تمام اضافی مخصوص نشستیں معطل کر دی ہیں۔ مجموعی طور پر قومی اور صوبائی اسمبلیز کے 77 مخصوص ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی اسمبلی کی 19 خواتین اور 3 اقلیتی ارکان کی رکنیت کو معطل کیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی سے اضافی مخصوص نشست پر 24 خواتین اور 3 اقلیتی ارکان کی رکنیت معطل ہے۔ کے پی اسمبلی سے اضافی نشستوں پر 21 خواتین اور 4 اقلیتی ارکان کی رکنیت کو معطل کیا گیا۔ سندھ اسمبلی سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی ایک خاتون ممبر کی رکنیت کے علاوہ پیپلز پارٹی کے ایک اقلیتی رکن کی رکنیت کو بھی معطل کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے حد عزت قانون 2024 کا بل صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے۔ حد عزت آرڈیننس 2002 اس قانون کے اطلاق کے بعد
तब्दील हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक हत्या के इज़्ज़त बिल 2024 असम्बली की मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया गया है। कमेटी हत्या के इज़्ज़त बिल 2024 पर अपनी सिफारिशात आइंदा 2 रोज़ में पेश करेगी। कमेटी की सिफारिशात के बाद बिल सूबाई असम्बली में मंजूर पेश की जाएगी। असम्बली से मंजूरी के बाद बिल का इतलाक सूबे में फिलफौर कर दिया जाएगा। मुजवजा बिल के मतन के मुताबिक कानून का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली झूठी खबरों पर होगा। कानून के इतलाक झूठी और गैर हकीकी खबरों पर होगा जिससे किसी फर्द या इदारे का तशख़्ख़ुस खराब हो। कानून का इतलाक झूठी खबरों के तदारुक के लिए क्या किया जाएगा? अमेरिका का भारत ईरान चाबहार पोर्ट माहिदे पर सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वीरान पटेल ने माहिदे के हवाले से सवाल पर कहा है कि ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक अमरीकी पाबंदियों के ज़द में आ सकते हैं। भारत इन पाबंदियों से मुस्तस्ना नहीं। ईरान पर पाबंदियां बरकरार हैं और हम उनका निफाज जारी रखेंगे। ईरान से मुआहदे करने वालों को मुमकिन खतरात से आगाह होना चाहिए। These reports that Iran and India have signed a deal concerning the Chabahar port. I will let the government of India speak to its own foreign policy goals vis-a-vis the Chabahar port as well as its own bilateral relationship with Iran. I will just say, as it relates to the United States, U.S. sanctions on Iran remain in place and will continue to enforce them. Any entity, anyone considering business deals with Iran, they need to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions. So there's not an exemption for this specific? No. आपको बताएंगे 9 मई बहाना था, बानी पीटीआई निशाना था। 9 मई को हमारे 15 नौजवान शहीद हुए जिस पर तशद्दुद किया उसको कसूरवार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान में जमहूरियत का फुकदान है। 9 मई से मुतालिक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा सिक्योरिटी इदारे सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकते। कोई ये रेड लाइन पार करता है तो आर्टिकल 6 लागू होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा कि मुदाखलत हो रही थी। बहादुर अदलिया खड़ी हो गई है। सलाम पेश करते हैं पंजाब पुलिस दहशतगर्द और गुल्लू भट्ट है। मजीद आपको बताएंगे जाली फील्ड मार्शल की लाश को कब्र से निकालकर फांसी दी जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर पर ख्वाजा आसिफ के जवाब पर हंगामा। वज़ीर दिफा ने कहा बारी बारी सब पर आर्टिकल 6 लिखना चाहिए। 2022 में डिप्टी स्पीकर ने भी आइन तोड़ा। उन लोगों ने 5 सियासी वालिद बदले। मुशर्रफ ने फैज हमीद तक हर बार वर्दी वाले को वालिद बनाया। इतने वालिद बदले कि वल्दियत का खात्मा ही खत्म हो गया और इतना खौफ है कि असेंबली भी वकीलों की वर्दी में आते हैं। माफी मुझसे मांगे बानिया पीटीआई का जेल से पैगाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी ने कहा 9 मई की बार बार मजम्मत कर चुके हैं। हम आज भी डायलॉग चाहते हैं लेकिन डील किसी सूरत नहीं होगी। नून लीग पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात से सबूताज कर रही है। परवेज़ इलाही की लाहौर में एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा बानिया पीटीआई अपनी ज़ात नहीं मुल्क कौम के लिए मुज़ाकरात पर रज़ामंद हुए। बाइख्तियार हलकों से मुज़ाकरात ही नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। मुज़ाकरात से इनकार मुल्क कौम से खैर ख्वाही नहीं होगी। परवेज़ इलाही ने मज़ीद कहा आईनी इदारों के खिलाफ सबसे ज़्यादा जहर उगलने वाली जमात नून लीग है। जीरो टॉलरेंस के दावेदारों की जीरो परफॉर्मेंस सबके सामने है। इलेक्शन क्यों मुतनाज़ा हुए? सियासतदानों को गौर करना होगा। जब आइन पर अमल ही नहीं करना तो आइन क्यों बनाया? सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान कहते हैं पार्लियामेंट अपनी अहमियत खत्म कर चुकी है। हम तहरीक चला रहे हैं। 9 मई के हवाले से हमारी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई की तरफ से सीज़ फायर खुश आइंद है। पीपल्स पार्टी आइनी उहदे भी ले रही है और कहती भी है हम हुकूमत में नहीं। उनको इस बात पर गौर करना होगा कि हमारे इलेक्शन क्यों मुतनाज़ा हो जाते हैं। पार्लियामेंट अपनी अहमियत ख़त्म कर चुकी है। हम तहरीक चला रहे हैं। हमारे पास आइन मौजूद है। आइन पर अमल दरामद नहीं। 9 मई के हवाले से हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने खुलकर अपना मौक़िफ़ दिया था कि रियासती जो मकामात हैं उनकी तरफ आगे बढ़ना और उनको तबाह करना, उनको हमले करना काबिल मज़म्मत अमल है। इस वक्त जो सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम जो आईनी ओहदे हैं वो भी हासिल कर रही है और उसके बावजूद हुकूमत में भी नहीं है। इसका माना ये हुआ कि मुल्क पर अक़लियत हुकूमत कर रही है। 1 जून को मुज़फ़्फ़रगढ़ में मिलियन मार्च हुआ।
ہمارے شہید قوم کے لیے استقامت اور امید کی کرن ہے. مادر وطن کے دفاع کے لیے جان کے نذرانے سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں. آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کا GHQ میں فوجی احساسات دینے کی تقریب سے خطاب. آرمی چیف نے کہا شہید اور غازی قومی ہیرو ہیں. شہیدوں کی قربانیاں ہمارا عزم مزید مضبوط کرتی ہیں. ہماری آزادی سلامتی ان بہادر جنگجوؤں کی قربانیوں کی مرہون منت ہے. شہیدوں کے بہادر خاندانوں کے بلند حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے جوانوں اور آفیسرز کو فوجی اعزاز سے نوازا. شہیدوں کے اعزازات اور لواحقین نے وصول کے افسروں اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری تمغہ بصارت اور دوسرے ایوارڈز دیے گئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گندم کی طلب رسد اور خریداری سے متعلق اجلاس. وزیر اعظم نے غفلت برتنے پر پاسو کے مینجمنٹ ڈائریکٹر اور GM پروکیورمنٹ کو معطل کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. پسکو آفیسرز کو گندم خریداری میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایت پر عمل نہ کرنے پر معطل کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ کسانوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے. غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے گندم خریداری کا عمل شفاف بنانے کے لیے موبائل اپلیکیشنز تیار کرنے کی ہدایت کی ہے. وزیر اعظم نے پاسکو اسٹاک کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی بھی ہدایت جاری کر دی ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کسان کے معاشی تحفظ کے لیے اجناس کی انشورنس کو یقینی بنایا جائے. پاسکو 4 لاکھ میٹرک ٹن اضافی گندم کی شفاف اور مؤثر طریقے سے خریداری کرے. کسان کو نقصان کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. کسی نے مجھے طلب نہیں کیا. چائے کی پیالی میں برپا کیا گیا طوفان اب ختم ہو رہا ہے. سابق نگراں وزیر اعظم وہاں کاکڑ کہتے ہیں گندم کا کوئی بحران ہے نہ کوئی سکینڈل ہے. حکومتی عہدے کے لیے کوئی بات چیت نہیں چل رہی. ہمارا ایک آزاد گروپ ہے. ہمارا ووٹر نامعلوم ہے نہ ہی ایجنڈا. سندھ حکومت اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے اور کچے کے ڈاکوں کے خلاف ایکشن لے. مزید آپ کو بتائیں گے نیب نے نون لیگ کے گزشتہ دور حکومت میں گندم اور آٹا سکینڈل کی تحقیقات بند کر دی ہیں. نیب کی ایگزیکٹو بورڈ نے کرپشن کے متعلق جاری تحقیقات بند کرنے کی منظوری دے دی. نیب ترمیمی قانون کے باعث تحقیقات بند کرنے کی منظوری دی گئی. معاملے کی تحقیقات اینٹی کرپشن پنجاب کو معطل کرنے کی سفارش. رمضان پیکج کرپشن میں محکمہ خوراک کے افسران کے علاوہ کئی سیاستدانوں کے نام بھی شامل تھے. رمضان پیکج میں سیکرٹری خوراک اور دیگر افسران کو بھی سنگین الزامات کا سامنا رہا تھا. وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے کہا ہے کہ گندم بحران میں موجودہ حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں ہمیشہ TCP کے ذریعے گندم منگوائی جاتی ہے. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ TCP کو اس سے باہر رکھا گیا. مزید انجم وہاب کی اس رپورٹ میں دیکھیے. میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے کہا کہ TCP کو پہلی بار گندم منگوانے کے عمل سے باہر رکھ کر نجی شعبے سے گندم منگوائی گئی. سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے سوال پر جام کمال نے کہا کہ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کون ذمہ دار ہے یا کس کی غفلت کی وجہ سے اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. پرائیویٹ سیکٹر باہر سے جب گندم سستی لائے گا تو یہاں مہنگی بیچے گا اور وہی ہوا. جس پر میں خیال پرائم منسٹر صاحب یہ جو جتنی انکوائریز اور یہ ساری انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں وہ اسی بات کو طے کرنے کے لیے ہے کہ یہ ویکنس اس اگر سٹیج پہ ہوئی تو کیوں ہوئی, کس مقاصد کے لیے کی گئی, کس وجوہات کی وجہ سے کی گئی. جام کمال نے کہا کہ اگر کسان کو مناسب قیمت نہ ملی تو ایسا نہ ہو کہ اگلی بار گندم ہی نہ اگائے جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. ایران اور روس کے ساتھ بارڈر سسٹم پر جام کمال نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کی کچھ قباحتیں ہیں جس کو دور کیا جائے گا. ہمیں جو بارڈر ٹریڈ ہے وہ کموڈیٹی ٹو کموڈیٹی شاید گلوبل سیناریو میں بھی ہمیں بڑا سپیس دیتی ہے, لیکن اس کی کچھ قباحتیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ ہیں جن کو آنے والے دنوں میں بھی جس کو کلیئر کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. چیف ایگزیکٹو آفیسر TDEP زبیر موتی والا نے کہا کہ رواں برس ایگرو ایکسپورٹ $7 ارب کو بھی عبور کر جائے گی. رواں برس ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کم رہے گی. زبیر موتی والا نے کہا کہ ایسی پالیسیز لا رہے ہیں جس میں ایکسپورٹرز کی جانب سے خراب مال بھیجنے پر کارروائی کی جا سکے گی. کیمرہ مین عماد کے ساتھ انجم وہاب, ARY نیوز, کراچی. پاک وطن میں پاسکو کے مراکز خرید گندم پر کسانوں کو 1,95,000 بوری باردانہ فراہم کیا جا رہا ہے. امداد حسین کی رپورٹ دیکھیے. گندم کی خریداری کے لیے حکومت پنجاب کا بڑا اقدام. پاک پتن کے 20 پاسکو سینٹرز پر کسانوں کو 1,96,000 بوری باردانہ کی فراہمی شروع کر دی گئی.
डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर के मुताबिक मिडल मैन के किरदार को खत्म करके बारदाना किसानों को फराहम किया जा रहा है। गिरदावरी की बेस पे 100% इंश्योर किया जा रहा है। मेरे एसी साहब भी यहाँ पे स्टाफ सारे मौजूद हैं रेवेन्यू के। अभी हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये हर सूरत जो है वो छोटे किसान को मिला जाए। मैं जो छोटा फार्मर है उसकी रजिस्ट्रेशन की जाए और रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर मैकेनिज़्म के साथ हो रही है। उसको अभी मुझे ये नंबरदार साहब की भी शिकायत थी कि हमारा ऐड नहीं हुआ, इट वॉज ड्यू टू कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूजन दूर हुई है। रेवेन्यू के अमला ने गंदम की फसल की गिरदावरी के मुताबिक 12 एकड़ तक के जिम्मेदारों की लिस्टें मुरतब करके सेंटर पर आवेजा कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने पास्को के मराकज़ खरीद गंदम गुरु चेक का मुआयना करके देहातियों के शिकायत सुनकर उनके फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ तय कर लिए गए हैं। ज़राए का कहना है कि 9,300 अरब रुपए के खसारे का बजट 7 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। नए माली साल में हुकूमत स्टेट बैंक से कोई कर्ज नहीं लेगी, लेकिन बैरूनी अदायगियाँ बिला ताख़ीर और वक्त पर की जाएंगी। FBR पे टैक्स रिफंड अदायगियों बर वक्त करने का पाबंद होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का मस्बत आगाज हुआ। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स ने 74,000 की सतह अबूर कर ली है। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 73,799 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। तफसीलात अंजुम वहाब की इस रिपोर्ट में देखिए। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी रही और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 74,000 की सतह अबूर कर गया और 984 पॉइंट्स इजाफे के बाद बुलंद तरीन सतह 74,070 पॉइंट्स तक पहुंच गया। कारोबार के इख्तिताम पर सरमायाकारों की जानिब से मुनाफे के हसूल के बाद मार्केट 713 पॉइंट्स के इजाफे से 73,799 पर बंद हुई। तज्जियाकार शहरयार भट्ट का कहना है कि माशी अदादो शमार में बेहतरी के बाईस मार्केट के इंडेक्स में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने आज एक और माइलस्टोन अचीव किया जब इंडेक्स 74,000 की सलाह भी अबूर कर चुका है। हम देख रहे हैं कि डे बाय डे पाकिस्तानी इकोनॉमी में इंडिकेटर पॉजिटिव साइड पे नजर आ रहे हैं। खासतौर पर रेमिटेंसेस हमने पॉजिटिव साइड पे आते हुए देखे। करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में हमें नजर आ रहा है। फिर हुकूमत पाकिस्तान काफी मुस्तैदी से प्राइवेटाइजेशन के लिए काम कर रही है जो कि बेहद जरूरी है। स्टॉक मार्केट में दिन भर मजमूई तौर पर 385 कंपनियों के शेयर में कारोबार हुआ। 240 कंपनियों के शेयर में इजाफा जबकि 119 के शेयर में कमी हुई। मार्केट में 24 अरब रुपए मालियत के 70 करोड़ हसीस का कारोबार हुआ। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची। बल्दिया उज़्मा कराची की काउंसिल का 5वां इजलास लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक से मुतालिक मसाइल ज़ेर बहस आए। जानवरों पर टैक्स और चार्टर्ड पार्किंग समेत 13 करारदादें मंजूर ही। इजलास गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। तफसीलात अंजुम वहाब की अफजल परवेज की इस रिपोर्ट में देखिए। बल्दिया उज़्मा कराची का इजलास आसिफ अली जरदारी के बतौर सदर और आसफा भुट्टो के रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होने पर करारदादें मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गयी। बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत के कौंसल हाल में मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, कौंसिल के रुकन हाफिज नईमुर रहमान को अमीर जमात इस्लामी नजमी आलम को सिंध हुकूमत का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद का इजहार किया कि अरकान इस शहर की खिदमत करते रहेंगे। मैं नजमी आलम साहब को भी अपनी तरफ से सहवान की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और ये तवक्को करना चाहूँगा कि आप एक तवाना आवाज़, मजबूत आवाज़ इस काउंसिल की सूबाई हुकूमत के लेवल पर बन सकेंगे और अपना किरदार अदा करेंगे। पूरी की पूरी मुसीबत का जिम्मेदार एक के इलेक्ट्रिक नामी कंपनी है जो माफिया की सूरत अख्तियार कर चुकी है और ये एक ऐसी माफिया है कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, जो नून लीग की हुकूमत हो या PTI की हुकूमत हो। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी हुकूमत आ जाए लेकिन वो इस माफिया की सरपरस्ती में अपना किरदार अदा करती है। इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अस्पतालों को बेहतर करने, वेले पार्किंग फीस की वसूली, अब्बासी शहीद अस्पताल के शोबे अतफाल का नाम वसीला जहां शोबे अतफाल रखने समेत 13 अहम करारदादें मंजूर कराई गयी। बाद इजलास गैर आइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ अफजल परवेज, ARY न्यूज़, कराची। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात जारी हैं। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से इम्तहानी मराकज़ के बाहर दफ़ा 144 पर अमल दरामद न कराने पर नकल माफिया बेलगाम हो चुकी है। लोड शेडिंग तालिबे इल्मों के लिए इम्तिहान से बड़ा इम्तिहान बन गई है। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए।
میٹرک کے سالانہ امتحانات میں امتحانی مراکز کے باہر دفعہ 144 غیر مؤثر ثابت ہوئی۔ امیدوار کہتے ہیں نقل کی روک تھام کے لیے ضلع انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے اقدامات نظر نہ آ سکے۔ امتحانی مراکز میں لوڈ شیڈنگ کے باعث متعدد امتحانی مراکز میں طلبہ و طالبات کو ڈی ہائیڈریشن کی شکایت برقرار رہی، جبکہ بعض افراد کو نقل کرانے کی شکایت بھی سامنے آئی۔ ہمیں ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے فوکل پرسن نے فون کیا تھا کہ میڈیا کے لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں، کمپلین ہے اسکول کے اندر جو سینٹر بنا ہے وہاں پہ کوئی مس مینجمنٹ ہو رہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب تک چیئرمین بورڈ اجازت نہیں دیتا، کوئی شیٹ بنتی ہے ویجیلنس ٹیم کی، اس لحاظ سے وہی آ سکتے ہیں جن کو ویجیلنس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں۔ لوگ منمانے ہیں، جو پیسے دے رہے ہیں ان کو سیپریٹ بٹھا کے پرچہ کرایا جا رہا ہے، جو دوسرے پڑھنے والے بچے ہیں اس کے زیادہ سختی کی جا رہی ہے، اور بالکل چھوٹا سا سینٹر ہے اور یہ ساری ملی بھگت کے ساتھ کام چل رہا ہے۔ جو بچوں کے والدین پیسے دیتے ہیں، جو مجبور ہیں نہیں دے سکتے، ان کے بچوں پہ مزید زیادہ سختی کی جاتی ہے۔ طالبات کہتی ہیں شدید گرمی اور حفظ میں پڑھائی مکمل کرنا دشوار رہا۔ گرمی اتنی ہوتی ہے کہ چکر آنے لگ جاتے ہیں، پانی بھی پھر باہر ہوتا ہے، کبھی جانے نہیں دیتے، چکر زیادہ آنے لگ جاتے ہیں، پھر پڑھا نہیں جاتا، لکھا نہیں جاتا۔ لوڈ شیڈنگ سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، انسان پڑھائی نہیں کر سکتا، لائٹ چلی جاتی ہے، یاد کرنے کا مسئلہ آتا ہے، لکھا جاتا نہیں ہے۔ آج بھی میں نے بہت کم پیپر کیا کیونکہ گرمی میں سے بالکل بھی ہاتھ نہیں چل رہا تھا اور نہیں لکھا جاتا بالکل بھی، گرمی بہت ہے۔ امتحانات میں ڈائریکٹر اسکول آفس کی جانب سے فرنیچر کی عدم فراہمی، پرچے آؤٹ ہونے اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ثانوی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا، جس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ صورتحال کا تدارک کیا جائے گا۔ کیمرمین کاشف نظامی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ ملتان میں شارکن عالم پولیس نے 2 گینگز کے 6 کارندے گرفتار کر کے 1 کروڑ روپے مالیہ سے زائد کا سامان برآمد کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے برآمد سامان میں 2 کار، 21 موٹر سائیکلیں، طلائی زیورات، نقدی اور اسلحہ شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف 70 سے زائد مقدمات کا ریکارڈ ملا ہے۔ ASP نیو ملتان ڈاکٹر انعام تجمل کی سربراہی میں SHO سعید سیال نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی۔ CPO ملتان صادق علی نے برآمد سامان مالکان کے حوالے کر دیا۔ قصور کے تھانہ الہ آباد کی حدود کوٹ کوڑیاں میں ڈکیتی ہوئی ہے اور 6 ڈاکو کو اسفر نامی شہری کے گھر میں داخل گھسے اور اہل خانہ کو یرغمال بنائے اور 70 تولے سونے، 12 تولے چاندی کے زیورات، 4 لاکھ روپے نقد اور 2 موٹر سائیکل لائسنس والا اسلحہ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ لوٹ مار کی واقعات میں تشویشناک اضافہ ہو گیا ہے۔ DPO اور IG پنجاب صورتحال کا فوری نوٹس لیں اور عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں۔ چنیوٹ میں نابینا افراد کے حقوق کے لیے 2 نابینا بھائی میدان میں آ گئے۔ سوشل میڈیا پر گانے گا کے حکمرانوں کو جگانے کی کوشش کرنے لگے۔ چنیوٹ سے امیر عمر چمن کی رپورٹ دیکھیے۔ اسمبلی کے سامنے اور لاہور میں مختلف احتجاج کے دوران جب نابینا افراد کی آواز نہ سنی گئی تو انہوں نے بھی سوشل میڈیا کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ ہم اپنا حق مانگتے ہیں کہ جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہمارا حق ہے معذور افراد کا، وہ ہمارے دہلیز پر پہنچایا جائے تاکہ ہمیں بھیک مانگنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ چنیوٹ کے نابینا 2 بھائی حافظ محمد عابد اور حافظ محمد ساجد نے اپنے مسائل گانوں کی صورت میں گا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنا شروع کر دیے۔ نابینا بھائیوں کے سونگ ہمارے بچے بھی حق رکھتے ہیں، ریاست ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، ان کی کمیونٹی کا پسندیدہ سونگ بن گیا۔ اس ملک جتنے نبی نے مل جائے۔ شہری کہتے ہیں پاکستان بھر کے نابینا لوگوں کے وظائف مقرر کیے جائیں تاکہ وہ بھی بھیک مانگنے سے بچ کر باعزت زندگی گزار سکیں۔ امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں تعینات پاکستانی کونسلیٹ کے ہیڈ آف چانسلری شفاعت کلیم خٹک کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی کسی بھی ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے تقریب میں بچوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ محمد صلاح الدین کی رپورٹ دیکھیے۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں نے اپنی پرفارمنس دکھائی، دل دل پاکستان گا کر محفل ہی لوٹ لی۔ بچوں نے مختلف کھیلوں کے مقابلے میں اپنے جوہر دکھائے، خواتین نے بھی مہندی لگوائی۔ پاکستانی کونسلیٹ کے ہیڈ آف چانسلری شفاعت کلیم خٹک کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں ان کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنا زبردست پروگرام ارینج کیا، اور حاضرین کو بھی میں
दाद देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम की कामयाबी का दारोमदार हाज़रीन पे होता है। तकरीब में तुलबा ने अपना फन का मुजाहरा करके महफिल ही लूट ली। मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज़। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों के दौरान कराची, क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान तीसरा T20 आज डबलिन में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। इसके साथ ही स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।